بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی۔ دوستو، کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 34 ایسی چیزیں تھیں جن سے روزانہ پناہ مانگتے تھے۔ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور خیر الانام، سب سے بہترین شخصیت، اللہ رب العزت کے بعد روئے زمین پر جتنے بھی انسان آئے یا آنے والے، ان سب سے بہتر اور اعلیٰ شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 34 ایسی مصیبتوں اور بلاؤں سے دعا مانگتے تھے جو ہم سوچتے بھی نہیں، اور جب ہم پہ آ جاتی ہے تب اسے ہم پناہ مانگتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے سے پہلے ان سے پناہ مانگتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ایک دعا کے ذریعے سے کسی بھی مصیبت کو ٹال سکتے تھے، لیکن روزانہ ان مصیبتوں سے دعا اور پناہ مانگنا یہ کس بات کا حکم دے رہا ہے؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ تم لوگ روزانہ کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں سے پناہ مانگو۔ وہ کون سی 34 چیزیں ہیں جن سے پناہ مانگنی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں اس سے پناہ مانگی ہے، ہم بیان کریں گے یہاں پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، العجز کم ہمتی سے، والکسل اور سستی سے، والجبن اور بزدلی سے، اور والبخل اور بخل سے یعنی بخیل بننے سے، والحرم اور انتہائی بڑھاپے سے، والقسوت اور سخت دلی سے، والغفلت اور غفلت سے، والعیلت اور تنگ دستی سے، والذلت اور ذلت سے، والمسکنت اور بچارگی سے، وَأَعُوذُ بِكَ من، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کس سے؟ الفقر محتاجی سے، والکفر کفر سے، والشرک اور شرک سے، والفسوق اور فسق سے یعنی گناہوں سے، والشقاق اور ضد بازی سے، والنفاق اور منافقت سے نفاق سے، والسمعت اور لوگوں کے سناوے سے کہ فلاں تو ایسا ہے ویسا ہے یہ ہے، والریا اور دکھلاوے سے کہ خود کوئی عمل کر رہا ہے لوگوں کو دکھا رہا ہے، وَأَعُوذُ بِكَ اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں من الصمم بہرے پن سے، والبکم اور گونگے پن سے، والجنون اور پاگل پن سے، والجزام اور جزام سے، اور والبرس اور برس یعنی سفیدی کا مرض، جو سفید کا مرض آتا ہے، وسیء الاسقام اور بری بیماریوں سے۔ آج کل کتنی ایسی بیماری ہے جن کے ہمیں نام بھی نہیں آتے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کس سے؟ غلبۃ الدین قرض کے بوجھ سے، قرض کے بوجھ سے۔ آج کل ہر کوئی مقروض ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ وقہر الرجال لوگوں کے ظلم اور جبر اور قہر سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں من زوال نعمتک تیرے نعمتوں کے چھین جانے سے، کہ تیری نعمت جو میرے پاس ہے وہ مجھ سے چھین گئی، وہ چاہے آپ کے اپنے جسم میں ہے یا آپ کے آس پاس ہے جو آپ کے پاس ہے۔ وتحول عافیتک اور تیرے امن کے پلٹ جانے سے، وفجاءت نقمتک اور تیرے اچانک عذاب آنے، وفجاءت نقمتک اور تیرے اچانک عذاب آنے سے، وجمیع سخطک اور تیری تمام ناراضگی سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہد البلاء بلاؤں کی سختیوں سے، مصیبتیں تو وہ سخت سے سخت ہوتی گئی، ودرک الشقاء اور بدقسمتی کے حصول سے، جہاں پہ بھی جاؤں بدقسمتی نصیب میں ہوتی ہے، وسوء القضاء اور بری تقدیر سے، وشماتت الاعداء اور دشمنوں کے طعنہ دینے سے۔ میرے بھائی، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ یہ مجھ سے دور رہیں اور میں ان سے دور رہوں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کی بنیاد پر ان چیزوں سے پناہ مانگی ہے، تو آپ کو بھی ان چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، چاہے وہ کسی چیز سے پناہ مانگے، چاہے وہ کسی چیز کو طلب کریں،
اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، یا تو وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں، یا جو ہے کوئی اور بلا آ رہی ہوتی ہے اس کو ٹال دیتے ہیں، یا اس دعا کو قیامت کے دن اس کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ لیکن بندے کی عقل اس کو نہیں پہچان سکتی، اور قیامت کے دن جب بندے کو اپنے دعاؤں کا ثمر وہاں پہ ملے گا تو وہ بلا اختیار کہے گا یا رب کہ میری ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی، میری ساری دعائیں یہاں پہ قبول ہوتی اور اس کا مجھے یہاں پہ فائدہ ملتا۔ تو جو بھی انسان دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ تینوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے، یا تو وہ چیز دی جاتی ہے، یا اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کوئی دوسری چیز عطا فرما دیتے ہیں جو اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی اور مصیبت ٹال دیتے ہیں، یا وہ دعا ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوسروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر جو ہے شیئر کریں۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو یہ چیزیں ذکر کی گئی جو اس میں یہ پھنسے ہوئے نہیں۔ ہر کوئی ان چیزوں میں یا پھنسا ہوا ہے یا ان سے ان کو ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت بنائے۔ اللہ تعالی جو ہے ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ اور آپ لوگوں کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرا فی الدارین۔